ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی یہ آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا؟ استاد صاحب نے خاموشی اختیار کی، پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور سارے شاگردوں میں درہم بانٹنا شروع کر دیے۔ انہوں نے پہلے لڑکے کو 100 درہم، دوسرے کو 90، تیسرے کو 80، چوتھے کو 70، پانچویں کو 60، چھٹے کو 50 اور ساتویں کو 40 درہم دیے، اور جس لڑکے نے سوال پوچھا تھا اسے فقط 1 درہم دیا۔ لڑکا استاد صاحب کی اس تقسیم پر دل گرفتہ اور مغموم ہوا۔ اسے اپنی توہین محسوس ہوئی کہ استاد صاحب نے آخر اسے کیوں کر کمتر اور کم مستحق جانا۔ استاد صاحب نے تمام شاگردوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، اب تم سب کو چھٹی، تم سب لوگ جا کر ان پیسوں کو پورا خرچ کرو۔ اب ہماری ملاقات ہفتے والے دن بستی کے نان بائی کے تنور پر ہوگی۔ ہفتے والے دن استاد صاحب کے فرمان کے موافق تمام شاگردان نان بائی کے تنور پر پہنچ گئے، جہاں استاد صاحب پہلے سے ہی موجود تمام شاگردوں کا انتظار فرما رہے تھے۔ تمام شاگردوں کے آ جانے کے بعد استاد صاحب نے انہیں حکم سنایا، تم میں سے ہر ایک اس تنور پر چڑھ کر حساب دے گا کہ اس نے پیسوں کو کہاں کہاں خرچ کیا ہے۔ پہلے والے لڑکے نے کہ جس کو 100 درہم ملے تھے کو دہکتے ہوئے تنور کی منڈیر پر چڑھا کر استاد صاحب نے پوچھا، بتاؤ میرے دیے ہوئے 100 درہم کیسے خرچ کیے تھے؟ جلتے ہوئے تنور سے نکلتے ہوئے شعلوں کی تپش اور گرم منڈیر کی حدت سے پریشان لڑکا کبھی ایک پاؤں رکھتا، دوسرا اٹھاتا تو کبھی دوسرا پاؤں رکھتا اور پہلا اٹھاتا، خرچ کیے ہوئے پیسوں کو یاد کرتا اور بتاتا کہ 5 کا گڑ لیا تھا، 10 درہم کی چائے، 20 کے انگور، 5 درہم کی روٹیاں اور اسی طرح باقی کے خرچے۔ لڑکے کے پاؤں حدت سے جل رہے تھے تو باقی کا جسم تنور سے نکلتے شعلوں سے جھلس رہا تھا، حتیٰ کہ اتنی سی دیر میں اسے اتنی شدید پیاس لگ گئی کہ اس کے الفاظ بھی لڑکھڑانا شروع ہو گئے۔ بمشکل وہ حساب دے کر نیچے اترا۔ اس کے بعد دوسرا لڑکا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، حتیٰ کہ اس لڑکے کی باری آن پہنچی کہ جسے 1 درہم ملا تھا۔ استاد صاحب نے اسے بھی کہا کہ تم بھی تنور پر چڑھ جاؤ اور اپنا حساب دو۔ لڑکا جلدی سے تنور پر چڑھا، بغیر کسی وقف کے بولا کہ میں نے اپنے درہم سے گھر کے لیے دھنیے کی 1 گڈی خریدی تھی، اور ساتھ ہی مسکراتا ہوا نیچے اتر کر استاد صاحب کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب باقی لڑکوں کا حال یہ تھا کہ وہ نڈھال بیٹھے ہوئے اپنے پیروں پر ٹھنڈا پانی ڈال رہے تھے۔ ان تمام لڑکوں کی حالت قابل رحم تھی۔ استاد صاحب نے سب لڑکوں کو متوجہ کیا اور خاص طور پر اس لڑکے کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، قیامت کے دن ہر انسان سے اس کو جس قدر عطا کیا گیا اس کے مطابق برابر حساب ہوگا، 1 پائی کا حساب ہوگا۔ استاد صاحب فرمانے لگے، اس دنیا کی آگ قیامت کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تم اس دنیا کی آگ کو چند لمحوں کے لیے برداشت نہ کر پائے، سوچو قیامت کا منظر کیسا ہوگا۔ کثرت مال پہ تو سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن صاحبان فراست تنگی مال پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مال جس قدر کم ہوگا آخرت میں آسانی ہوگی، حساب کتاب میں آسانی کا معاملہ ہوگا۔ مال کا اچھا استعمال حساب کتاب میں آسانی دلا سکتا ہے، جیسا کہ اپنی اولاد پہ خرچ کیجئے، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کیجئے، ماں باپ پہ خرچ کیجئے، رشتہ داروں پہ خرچ کیجئے، ضرورت مندوں پہ خرچ کیجئے، یتیموں پہ خرچ کیجئے، مسکینوں پہ خرچ کیجئے، اپنی ذات پہ خرچ کیجئے۔
اگر آپ نے مال کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خرچ کیا، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حلال طریقے سے کمایا، تو آپ کو قیامت کے دن جواب دہی میں آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حساب کی شدت سے بچائے اور ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ پیش فرمائے۔ بے شک وہ بخشنے والا رحمان و رحیم ہے۔ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔